السلام علیکم، خوش آمدید۔ علم و حکمت اور روحانیت پر مبنی اس باوقار نشست میں جہاں گفتگو ہوتی ہے امت مسلمہ کی ان شخصیات پر جنہوں نے علم اور عمل دونوں میں مثال قائم کی، نیز اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو کا محور ان کی تصانیف کے گرد بھی گھومتا ہے جن کے اندر موجود علم و حکمت کے موتی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے پر مستند حوالوں کے ساتھ۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں صاحب نسبت خلیفہ حضور بندہ نواز قاری محمد عدنان غزالی عطاری آصفی، جن سے ہم اکابر امت کے اقوال اور معتبر کتب کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غزالی صاحب، ہم آپ کو اس علمی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ہم امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں تو عموماً ہمیں ایک بڑے عالم یاد آتے ہیں، لیکن بعض کتب میں ان کا ذکر ایسے انداز سے ملتا ہے جو عام علمی دائرے سے بہت آگے جاتا ہے۔ کیا آپ ہمیں وہ واقعہ بتا سکتے ہیں جو تفسیر روح البیان میں نقل ہوا ہے اور جس سے امام غزالی کا غیر معمولی مقام واضح ہوتا ہے؟ جی بالکل، مگر میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس دور پرفتن میں جب کہ علم معدوم ہوتا جا رہا ہے اور اکابرین کو لوگ بھولے بیٹھے ہیں، ایک انتہائی عظیم اور زبردست موضوع اٹھایا ہے۔ دیکھیں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب محاضرات میں بیان کرتے ہیں کہ صاحب حزب البحر عارف باللہ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں مسجد اقصیٰ میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو حضرت حسین حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس تخت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سامنے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہم السلام موجود ہیں۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، تو ان میں سے کسی کو ہمیں دکھائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک سوال کے 10 جواب دیے۔ فرمایا گیا سوال ایک تھا مگر جواب 10 کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، جب اللہ رب العالمین نے آپ سے فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو آپ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا عصا ہے، مگر آپ نے اس کی کئی خصوصیات بیان فرمائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عرض کر رہے تھے کہ جس طرح آپ نے شوق گفتگو میں بات کو بڑھا دیا، اس طرح مجھے بھی کلیم اللہ سے کلام کا شرف ملا تو میں نے بھی محبت سے کلام کو بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ، بہت ہی زبردست تاریخی حقائق سے آپ نے ہمیں روشناس کروایا۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم نے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، فکری اور روحانی شخصیت کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ شخصیت جس کی فکر نے صدیوں سے علم اور عمل کے درمیان ایک مضبوط پل قائم کر رکھا ہے۔ امام غزالی کا مقام صرف تصنیف و تالیف تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک ایسے مفکر، مربی اور مصلح کے طور پر سامنے آتے ہیں جن کی زندگی خود ایک مکمل درس ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو امام غزالی کے فکر و منہج سے مزید جڑنے کا ذوق عطا کر گئی ہے تو یہی اس پروگرام کا حاصل ہے۔ ایسی ہی بامقصد اور سنجیدہ علمی نشستوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک فکری اور علمی نشست کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔